یہ لوگ سارے یہاں پہ جمع ہو گئے خلافت کو غصب کرنے کے لیے. یہ جی اس مقام پہ سارے جمع ہوئے تھے. رسول کے یار جو یار کہتے تھے لیکن اینڈ ٹائم پہ غائب نظر نہ آیا آپ کو. کہہ رہے ہیں ابو عماد بھائی کو بھی آگے بٹھا. اور جعفر بھائی سب سے زیادہ سکون میں جو اس وقت بیٹھے ہیں, جو ٹیک لگا کے بالکل ایسے جیسے ڈرپ لگی ہوئی ہے ان کو, مسکرا رہے ہیں. اور یہ رضامندی کی علامت ہے. کیا میری بات سے اتفاق ہے؟ کون کی خبر ہے؟ ایک عرب ہمیں بتا رہا تھا, ایک عربی ہمیں بتا رہا تھا, اس کو جھڑک دیا. کیا آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ صرف اور دور سے بتا رہا تھا. یعنی ایسا نہیں کہ ہم اس کے پاس جا رہے تھے, ہم کو بھاگ رہے تھے اور وہ کہے کہ شاید بدنظمی ہو جائے. بہت دور تھے ہم مٹی نہیں اٹھاتے, جا کے چومتے نہیں ہیں. ہم نہیں جاتے, ہمیں صرف پتہ چلے کہ یہ ہمارے ہیں. میں بس دور سے ایک دفعہ دیکھ رہا ہوں, ہماری تسلی ہو جائے گی. یا رسول اللہ. یہ جی گنبد خضرا, خداوند متعال جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہوں, ان سب کو ان نورانی مناظر کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں نا, نفس رسول کا تقاضا بھی تو یہی ہے نا. اور یہی آیت مباہلہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو ایک لفظ کے اندر سمو دیا. سبحان اللہ. ابو عماد بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ منورہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پہنچ گئے تھے, اور ابھی تقریباً 3-4 گھنٹے ہمیں ہوئے آئے ہوئے. پہلی جو زیارت ہے مسجد نبوی کی, آپ نے تو جو ہمارے ساتھ کیا ہے نا, یہ تو جعفر بھائی, ڈاکٹر میسم جعفری صاحب اور عماد بھائی, ابو عماد بھائی یہ صبح کی نماز کے لیے جا رہے ہیں. ہم نے کہا کہ بھائی پہنچے ہیں, تو جعفر بھائی نے کہا کہ دیکھیں نماز تو ہم نے پڑھنی ہے کمرے میں ہی, ناشتہ بھی کرنا ہے. لیکن ہم نے کہا نہیں بھائی, اگر ہم نے 5 دن ہمارے پاس یہاں ہے, صبح کی نماز ہم نے کہاں پڑھنی ہے؟ مسجد نبوی. ڈاکٹر صاحب وہ واحد شخصیت ہیں جو ٹائم پر سو گئے, جو ہمیں کہہ کے کہ ابھی ہم نکلیں گے, اور جب ہم الرٹ ہوئے تو خود لیزی ہو گئے. لیزی ہو گئے. پہلے تیار ہو کے وضو کر کے باہر کھڑا تھا میں. اور سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں مسجد نبوی, مسجد الرسول. ایک دفعہ ہم سارے نا ابھی سلوات پڑھنے لگے ہیں. اللہ صلی علی محمد محمد. تو ابھی انشاءاللہ پہنچتے ہیں, تو آپ کو زیارت کرواتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آگے کی باقی زیارتیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ہاں جی جعفر بھائی, میسم بھائی, سر بسم اللہ. ابھی آپ ابو عماد بھائی کہاں گئے؟ آئیے تو اس وقت بہت قریب آ چکے ہیں مسجد نبوی کے, مسجد پیغمبر کے. بسم اللہ. اور یہ جعفر بھائی نے ہمارے مقابلے میں اپنا ولاگ شروع کیا ہے. جعفر بھائی چاہ رہے ہیں جی, اب ہمارے ابو عماد بھائی بھی آ گئے ہیں. اور الحمدللہ عماد بھائی کیا کہتے ہیں, کیا فیلنگز ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. اتنی مشکلات کے بعد آپ پہنچے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. ٹھیک ہے. اور یہ مشکلات وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے قلوب کو امتحن اللہ قلبہ, ہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے قلوب کو امتحان لیا ان کا, اور اس کے بعد یہ ایک بہترین فضیلت. جعفر بھائی اپنا آپ ولاگ ختم کریں. جعفر بھائی نے اپنا بنایا ہوا. صلی اللہ محمد وعلی محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں, تو جعفر بھائی سب سے پہلے جو مدینہ میں امیر المؤمنین کی فضیلت اور امیر المؤمنین کے مقام کو لوگوں کو سمجھایا, بتلایا. وہ اخوت کا جو معاملہ تھا جس میں رسول اللہ نے امیر المؤمنین کو اپنے لیے انتخاب کیا, اور لوگوں کو بتایا کہ علی میرا بھائی ہے فی الدنیا والآخرہ, فی الدنیا والآخرہ. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بے شک جس طرح قرآن مجید میں آیت مباہلہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ علی علیہ السلام نفس پیغمبر ہے, اسی طرح مہاجرین اور انصار کے درمیان مدینے میں جو پہلی تبلیغ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی وہ ولایت علی کی طرف ان کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا, اور لوگوں کو بتایا کہ یہ دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو
بھائی چارہ قائم کیا تو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالت کے تقاضوں کے مطابق پروردگار سے جب کسی کو دوسرے کا بھائی بنایا، خصوصیات کچھ ایسی صفات تھیں جن میں مشابہت پائے جانے کی وجہ سے ان کو اپنا بھائی قرار دیا لوگوں کو، اور جس کو انہوں نے اپنا بھائی قرار دیا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کا مطلب ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نبی خاتم نے یہ پیغام دیا کہ اس میں وہ خصوصیات اور صفات پائی جاتی ہیں کہ یہ میرا بھائی قرار دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا اہل نہیں ہے۔ اور یہ خود رسول اللہ کا مدینہ میں آ کر اس چیز کو بتلانا، اور جو ابھی آپ بھی پہلے بیان کر رہے تھے کہ مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہجرت کے لیے اقدام فرما رہے تھے تو امیر المؤمنین کو اپنا وہاں پر بھی نائب تمام کفار نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر دین کو قبول نہیں بھی کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بے شک ہم ان کے دین پر نہیں ہیں لیکن یہ امانت پر کبھی خیانت نہیں کر سکتے۔ اور یہی ذمہ داریاں جب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں، وہاں سے یہ ذمہ داریاں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سپرد کرتے ہیں، گویا انہیں یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، زبان وحی سے فرماتے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے، وہ یہ خدا کا عطا کردہ اور نبی خاتم کی لسان مبارک سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ تھا، جو تمام مہاجرین کے لیے اور انصار کے لیے ایک پیغام بنا کہ علی علیہ السلام کو وہاں اس لیے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنایا کہ اس میں صداقت اور امانت اسی درجے میں ہے جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا بھی تو یہی ہے نا، اور یہی آیت مبارکہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو ایک لفظ کے اندر سمو دیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ کہ پانی کو، یہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، دریا آتی ہے اس کوزے میں بند کرنا، جی اس طرح اللہ تعالیٰ نے نفس رسول قرار دے کر ان تمام چیزوں کو، ان تمام عناوین کو اس ایک لفظ کے اندر سمو دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله 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 وحده لا شريك له أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على یہ مسجد نبوی کے اندر کا حصہ ہے۔ کہاں سے ممبر؟ صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم 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 صلی علی محمد۔ یہ ریاض الجنہ کے لیے انٹری ہے، چلیں پتہ چل جائے گا۔ وہاں سے جو اتنا رش جا رہا ہے یہ باہر کے لیے نہیں کر رہا ہے؟ جو جنازہ ہوا ہے نا تو اس کے ساتھ لوگ ملیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ یہ جی گنبد خضرا، خداوند متعال جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہوں، ان سب کو ان نورانی مناظر کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ یہاں تشریف لائیں اور روضہ من ریاض الجنہ کی زیارت کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہ سامنے روضہ رسول ہے اور اس طرف جو آپ یہ رش دیکھ رہے ہیں، یہ سارا رش جو وہاں سے چلتا آ رہا ہے، یہ جنت البقیع
کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، جو کہ آدھا گھنٹہ کے لیے کھولی جاتی ہے، اور یہ سارا رش اس وقت جنت البقیع کا ہے. ہاں جنت البقیع کی بنائیں گے انشاءاللہ. یہ سارا رش میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ رش دیکھ رہے ہیں جو وہاں سے چلتا آ رہا ہے. یہ آپ رش دیکھیے، یہ سارا رش چونکہ ایک محدود وقت کے لیے کھولا جاتا ہے، اس لیے اس قدر ازدحام ہے، رش ہے لوگوں کا. اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گنبد خضرا ہے، روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی ہمیں ایک کاروان ملا تھا، ایرانی کاروان تھا. اس کاروان کے جو مولانا صاحب تھے ان سے ہم نے پوچھا جنت البقیع میں جو قبریں ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیں. چونکہ صبح جب ہم گئے ہیں جنت البقیع، جیسا کہ آپ کو بھی ہم نے زیارت کروائی، ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ آئمہ کی قبریں کہاں ہیں، جناب زہرا اور دیگر جو حضرت ام البنین وغیرہ ان کی قبریں کہاں پہ ہیں سلام اللہ علیہ. تو ابھی ایرانی کاروان سے پوچھا ہے، ابھی دوبارہ ہم جائیں گے انشاءاللہ جعفر بھائی انشاءاللہ اور کوشش کریں گے. یہیں سے ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج بھی ہم جا رہے ہیں، ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں اور ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ائمہ کہاں ہیں. اب دیکھنا چاہتے ہیں صرف دور سے اور ہمیں بتا ہی نہیں بتا کہاں ہے، اور ہم گھوم کے آ گئے، تعارف نہیں ہو رہا کہ کہاں ہے ہمارے ائمہ. بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کی مظلومیت کا اندازہ لگائیں کہ آج کے دور میں بھی صرف ان کا نام تک نہیں ہمیں بتا رہے کہ بھائی آپ سے اتنی شناخت کر دیں ہمارے لیے دور سے. ہم مٹی نہیں اٹھاتے، جا کے چومتے نہیں ہیں. ہم نہیں جاتے، ہمیں صرف پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے اہم ہے، مطلب دور سے ایک دفعہ دیکھیں ہماری تسلی ہو جائے گی. ہمیں نہیں بتاتے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اور صبح ہم نے کافی چکر لگایا، لیکن ایک چھوٹے سے تو میں نے خود پوچھا نا، ایک سے تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ جو اس نے نہیں بتایا، حالانکہ اس کو پتہ تھا. یہ اس کے یعنی مشخص کیا ہوا تھا نا، تو ہم نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اس نے یوں کر دیا اگر نہیں بتاتا. اس سے بڑی مظلومیت اور کیا ہوگی یار، بتانے میں کیا حرج ہے. کہیں پر کسی شخصیات کی قبر کی شناخت بتا کر ان کی شان بیان کر رہے ہیں، اور کہیں پر جو ائمہ اہل بیت ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں امام حسن علی مقام، ان تک کی قبر کا صرف نام نہیں بتا رہے کہ بھئی وہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان کی قبر ہے. ایک عرب ہمیں بتا رہا تھا، ایک عربی ہمیں بتا رہا تھا، اس کو جھٹک دیا، اس کو جھٹک دیا کہ آپ کیوں بتا رہے ہیں صرف اتنا، اور دور سے بتا رہا تھا. یعنی ایسا نہیں کہ ہم اس کے پاس جا رہے تھے، ہم کو بھاگ رہے تھے اور وہ کہے کہ شاید بد نظمی ہو جائے، بہت دور تھے ہم، لیکن وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ آپ بتا کیوں رہے ہیں ایٹ لیسٹ کہ یہ فلاں جگہ پہ فلاں شخصیت ہے. اتنا تک ہمیں اجازت نہیں ہے کسی کو بتانے کی. ہم جیسے کتنی مومنین بیچارے جو حسرتیں لے کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، انہیں کی تعارف ہی نہیں ہے. ابھی ہم دوبارہ سے جیسے صبح آئے تھے، ابھی عصر کا ٹائم ہے تقریباً، اور اس رش بھی جو ہے وہ کافی ہے. نماز کے لیے ایک اچھی خاصی تعداد ہمارے مسلمان بھائیوں کی جا رہی ہے، اس میں مختلف ممالک کے لوگ ہیں. روضہ رسول کی جانب سامنے آپ کو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ آج عصر کے ٹائم کہتے ہیں دوبارہ کھلتے ہیں جنت البقیع. انشاءاللہ جعفر بھائی کوشش کریں گے اس دفعہ کہ معلومات ملی، ہاں دور سے ہی کم سے کم جو ہے ہمیں پتہ چل جائے تاکہ زیارت کر سکیں. خداوند متعال امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا جل ظہور فرمائے. وہ کہاں ہے؟ ایک ساتھ چلتے ہیں نا، پھر گم جائیں گے، پھر ملیں گے نہیں. یہ جنت البقیع میں سارے داخل ہو رہے ہیں. ویڈیو کے لیے منع کر رہے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جتنی بنا سکیں. کونوں والوں کو صرف منع کرے گا. جنت البقیع یہ جو اوپن ٹوٹی ہوئی قبریں آپ دیکھ رہے ہیں، خستہ حال قبریں. یہ جو قبریں دیکھ
یہ ہے وہ جڑی ہوئی جنت. جنت البقیع. اللہم صلی علی محمد. صرف ایک پتھر نشانی کے طور پہ پڑے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر ہے. باقی کچھ معلومات نہیں ہے کس کی ہے. مظلومیت اہل بیت. یہ جی الحمدللہ وہ جنت البقیع. امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، حضرت فاطمہ. اللہم صلی علی محمد. جس وقت رات کے 11:30 بجے ہیں، کھانا کھا کر ہم آ گئے تھے مسجد قباء کی زیارت کے لیے، جو مدینہ سے تقریباً 6 کلومیٹر باہر ہے. جعفر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور میرے خیال میں چونکہ کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے بولنے میں تھوڑی سی تنگی ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے جعفر بھائی یا میں غلط ہوں؟ آپ بتا دیں. مسکرا رہے ہیں اور یہ رضامندی کی علامت ہے. کیا میری بات سے اتفاق ہے؟ کھانا کھا لیا، ابھی چلا ہضم بھی ہو گیا تقریباً. اچھا، تو انشاءاللہ یہاں کی زیارت کر کے دوبارہ سے کھانا کھائیں گے. ابھی دوبارہ کھائیں گے. میرے خیال میں ہم عمرہ کرنے کم، کھانا کھانے زیادہ آئے ہیں. اور ماشاءاللہ مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب مکمل عمرے کا ثواب ہے. تو شباب بھی ہو سکتا ہے کہ یہیں پر یہ 2 رکعت نماز پڑھے تو عمرہ چونکہ ان کو ہو جائے گا تو یہ واپس ہجرت فرما جائیں. آپ روٹی کھانے کے لیے ادھر ہی ہیں. عمرہ ہو گیا واپس. چلیں جی انشاءاللہ. اور یہ حدیث شیعہ سنی دونوں کے یہاں موجود ہے. ہاں جی، ہمارے ابھی یہ جو سورہ توبہ کے اندر آیات ہیں کہ وہ مسجد 108 اور 109 ہے غالباً میری یادداشت میں، کہ وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے ماشاءاللہ. اور اس میں ضروری ہے، اس میں بہتر ہے کہ نماز ادا کی جائے. اور ثاقب بھائی جو ہیں وہ پورے عربی لباس میں آ چکے ہیں، کیونکہ ان کے بقول پاکستانی لباس کیونکہ خاص عزت نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ کافی مہنگا عربی لباس لے لیا تاکہ پاکستان میں ایوارڈ کو عزت دو. اب نعرہ یہ لگنا چاہیے سوٹ کو عزت دو. پاکستانی سوٹ کو نہ پہنو ماشاءاللہ. امام خمینی کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے پاکستانی لباس بڑا پسند ہے. ان کو پسند تھا نا، ہاں. ہمیں نہیں جا. تو ابھی ہم مسجد قباء میں ہیں. مسجد قباء پہلے بھی آپ آ چکے ہیں؟ جی انشاءاللہ. کیسی ہے؟ بہت زبردست. اچھا، ایک عمرے کا آپ ثواب لے چکے ہیں؟ نہیں، میں نے کم سے کم 20 عمروں کا ثواب لے لیا. 20 کتنی آپ نے نمازیں پڑھی تھی یہاں پہ؟ تو پھر آپ کا تو عمرہ ہو گیا. پھر آپ کب فلائٹ ہے آپ کی واپس؟ واپس چلتے ہیں. واپس چلتے ہیں. تو ابھی چلیں گے انشاءاللہ، اندر آپ کو دکھائیں گے. یہ باہر سے آپ کو مسجد دکھاتے ہیں. یہ مسجد قباء کا نہایت خوبصورت منظر. پہلی مسجد، یہ اسلام کی جو پہلی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے جو باسی تھے ان کے کہنے پہ اس کی بنیاد رکھی، اور اس لیے اس کی جو ہے فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جیسا کہ ابھی جعفر بھائی نے بیان کیا. اور کیا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے جو مسجد کی تعمیر شروع کی، یہ پہلی مسجد ہے جو مدینہ شریف میں وہ جب ان کی آمد ہوئی تو انہوں نے اس کی اساس رکھی. اور اس مسجد کی فضیلت کے لیے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا اساس رکھنا، خود قرآن مجید کا اس کو بیان کرنا سورہ توبہ کے اندر کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا، تفسیر برہان میں اس کی صحیح احادیث ہیں کہ یہ مسجد قباء ہے کہ جس کا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید میں فرمایا. اس لیے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. قرآن مجید میں بھی اس کو بیان کیا گیا. ظاہر ہے چونکہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اساس کو رکھا، اس لیے یہاں پر جو بندہ عبادت بجا لاتا ہے، ایون وہ وضو کر کے گھر سے آئے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ اندر سے منظر ہے مسجد قباء کا. لوگ جو ہیں وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں.
اللهم صل علی محمد و علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد کدھر سے آ جائیں صلی علی محمد اللهم صل الحمدللہ جو یہاں پہ نماز پڑھنی تھی ہم نے نماز پڑھ لی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا تو یہاں پر ایک بہترین جو چیز ہے وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، آل نہیں لکھتے یہ لوگ. ساتھ ہی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور اسی کے ساتھ ہی حسین بن علی ان کا نام لکھا ہوا ہے. ہم اب آگے چلتے ہیں. یہاں پہ امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ کا نام ہے. بعد آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ خیر ان کے اپنے دیگر اصحاب کے نام ہیں. اور وہاں پر کیا ہے جی، طلحہ ہے، عبد الرحمن ہے، ارقم ہے، اور کون ہے جی مجھے یہاں سے واضح کون ہے، حمیر نہیں معلوم، ابن حمیر پتہ نہیں کون ہے. مسجد سے ابھی باہر نکلے تو یہاں پر یہ بورڈ دیکھا، اور یہ مکان، یہ جو جگہ ہے، یہ جو انہوں نے بند کر رکھی ہے، یہ کلثوم بن حدم صحابی رسول تھے، صحابی جلیل القدر. اور ان کا کہتے ہیں کہ وقت توفی بعد الحجرۃ النبویہ بقلیل، یعنی ہجرت نبوی سے تھوڑا عرصہ پہلے یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. ان کا یہاں پہ گھر تھا. اچھا جی، یہ سعد بن خیثمہ کا ہے، اور کہتے ہیں کہ خیثمہ صحابی جلیل ہیں. سعد بن خیثمہ من بنی سلمہ سے تھے، من الاوس تھے، و من الشہداء غزوہ بدر میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کا مسجد قباء کے گھر میں جو ہے وہ واقع ہے گھر. اور اس کے بعد یستقبل فیہا عندما قدم مہاجرا. ہاں، یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو استقبال کرنے کے لیے زائرین آئے تھے نا، عندما قدم مہاجرا ونزل فی قباء، اور جب رسول اللہ قباء کے مقام پر پہنچے تو یہ زیارت کے لیے آئے تھے، یعنی استقبال کے لیے آئے تھے. ان زائرین میں سے ہیں جو رسول اللہ کے استقبال میں سے آئے تھے. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں رسول اللہ اس مقام پر آئے پھر المدینہ منہم. اچھا، پھر جو رسول اللہ کے ساتھ جو صحابہ مدینہ کے لیے ہجرت کرنے والے تھے نا، ان کے ساتھ حمزہ بن عبد المطلب، زید بن حارثہ، ابو مرثد الغنوی، و عبداللہ بن مسعود، وذو الشمالین بن عبد عمر، و صہیب الرومی، و بلال الحبشی وغیرہ من الصحابہ الکرام رضی اللہ عنہم. یہ سارے رسول اللہ کے ساتھ تھے اور انہوں نے استقبال کیا تھا. یہ سعد بن خیثمہ تھے. یہ اپنا مسم بھائی کنواں تھا، ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں قدیمی کیا کہتے ہیں ما قبل الاسلام، اسلام سے پہلے کے جو آثار ہیں، اس کا نام ہے بئر عریس الخاتم بھی کہتے ہیں، یعنی الخاتم کنویں خاتم. ٹھیک ہے. اور اس کا عریس یہ اسلام سے پہلے کے کنویں میں سے شمار ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ بیان کریں. پہلا بندہ بیٹھا ہے سیدھے ہاتھ پہ، الٹے ہاتھ پر دوسرا بندہ بیٹھا ہے. میں نام لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہاں پہ اب جو ایک چیز انہوں نے گھڑ کے یہاں پہ بیان کی ہوئی ہے کہ جب رسول اللہ بیٹھے تو وجلس عن یمینہ، رسول اللہ کے جو ہے وہ دائیں طرف ابوبکر تھے، اور وعن یسارہ بائیں طرف جو ہے وہ حضرت عمر تھے. وجلس عثمان بن عفان فی الجہۃ المقابلہ، رسول اللہ کے سامنے یہ بیٹھے تھے. وبشرہم النبی علیہ السلام بالجنہ، اور رسول اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی. این علی وہ جو ساتھ آ رہے ہیں وہاں سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا کہیں میرے حسین کا ہے حق نبھانا، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس کی خاطر یہ کائنات
بنی ایسا نالا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ذکر علی سے گونج اٹھے نعرہ چلیں جی مسجد قباء یہ باہر سے ملاحظہ کریں ابھی ٹائم تقریباً 1 بجے کا ہو گیا ہے 1 سے بھی زیادہ ہو گیا اب واپس چل رہے ہیں وہاں پہ دوستان ویٹ کر رہے ہیں اوے کھلو جا میرے ویر چلیں جی بیٹھتے ہیں جی ثاقب بھائی چلیں جی نکلتے ہیں یہاں سے اب جی مسجد قباء کے بعد ہم آئے ہیں مسجد قبلتین مسجد قبلتین جہاں پر قبلہ تبدیلی کا واقعہ رونما ہوا تھا اور نہایت خوبصورت مسجد ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے جی مسجد قبلتین البتہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ رش نہیں ہے اس ٹائم ورنہ مسجد قباء جو ہم ابھی گئے تھے وہاں پہ بہت زیادہ رش تھا آپ کو دکھاتے ہیں جی سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم یہ ابو عماد بھائی اور جعفر بھائی جو ہیں جعفر بھائی ابو عماد بھائی یہ کہاں پہ آئے ہیں مسجد قبلتین ٹھیک ہو گیا قبلتین یہ تو میں بتا چکا ہوں نا اب قبلہ چینج ہوا تھا یہ بھی میں بتا چکا ہوں اور قبلہ کیسے چینج ہوا تھا یہ آپ کو معلوم ہے کیسے ہوا تھا یہ بتائیں حالت نماز میں ہاں رسول اللہ کو حکم ہوا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے بیت المقدس سے موڑ کر بیت اللہ شریف کی طرف ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس اس سے ہٹ کے کوئی معلومات ہوں تو جعفر بھائی شاید اسی مناسبت سے انہوں نے اوپر نا دو گنبد لگائے ہیں چونکہ 2 قبلہ کی طرف نماز پڑھی گئی ہے تو انہوں نے تشخیص دی ہے کہ اس طرح بھی یہ آپ کا اجتہاد ہے یہ تو میرے معلومات ہے میں نے آپ کو راستے میں بتایا ابھی جائیں گے اندر جا کر دیکھیں گے انشاءاللہ نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے اب اندر جا کر دیکھیں گے تو ہمیں مزید ایگزیکٹ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کنڈیشن کیا تھی جب چینج ہوا تو ہاں یہ جی مسجد قبلتین بالمدینۃ المنورہ ملک فہد بن عبدالعزیز آل سعود اور میرے خیال میں مسجد بند ہے کیونکہ 2 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے رات کے اور یہ بند ہے چلیں جی واپس چلیں بس باہر سے دیکھ لیا آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح گئے تھے حرم اب دوپہر کا وقت ہے دوپہر کے وقت حرم کے لیے نکلے ہیں صبح کچھ زیارت رہ گئی تھی یہ آپ دیکھیں کہ سعودیہ میں جو ٹیکسی ہے وہ کس انداز سے گشاد ہے اور کھلی ہے کہ ہم 4 بندے ہیں اور ہم 4 میں جو ہمارے ڈاکٹر صاحب کی جسامت ہے نا ڈاکٹر صاحب کی جسامت ہے تو ان کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہے اگلی دفعہ ہم جسے میں نے وہ ابو بات کی وجہ سے کم ہو گیا نا نہیں لیکن یہ ثاقب بھائی کو ہم نے آگے بٹھایا ہے ثاقب بھائی نہیں اس طرح ثاقب بھائی کو آگے نہیں بٹھایا ثاقب بھائی کو ابو عماد کو دونوں کو آگے بٹھایا ٹیک لگایا نا ثاقب بھائی کو آگے کہہ رہے ابو عماد بھائی کو بھی آگے بٹھایا اور جعفر بھائی سب سے زیادہ سکون میں جو اس وقت بیٹھے ہیں جو ٹیک لگا کے بالکل ایسے جیسے ڈرپ لگی ہوئی ہے ان کو کیا دلیل قائم کر دی سر میں جتنے زحمت برداشت کر کے بیٹھا ہوں تو بولنے کی ہمت ختم ہوگی ہاں کیا بات ہے میرے اوپر نیچے سارا سسٹم بند ہی ہو گیا واہ واہ شارٹ کٹ راستہ ہے ادھر سے اور ثاقب بھائی جو ہے ہم 3 بندوں جتنے ایک ہیں یہ بتایا آپ نے جی بتایا ابھی ثاقب اترے بھائی ماشاءاللہ۔ ادھر جی اب ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں یہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی بالکل سقیفہ بنی ساعدہ یہ مقام نہایت ہی تاریخی طور پر اہمیت کا حامل ہے اور تمہیں سبھی جو باشعور افراد ہیں پڑھے لکھے افراد ہیں وہ اس مقام سے واقف ہیں کہ جہاں پر اہل بیت کے حق کو غصب کرنے کے لیے کچھ افراد کا اجتماع ہوا اور وہ ایک
साजिश जो कई अरसे से रसूल की ज़िंदगी में ही की जा रही थी, उसको अमली जामा पहनाया गया इस मकाम पर। ये ज़ियारत गाह तो नहीं है, लेकिन एक तारीख़ी हैसियत रखता है, तो आपको वो मकाम दिखाते हैं। ये यहाँ पे आप देखें वो तत्वीर हदीक़ा सक़ीफ़ा बनी साइदा, और ये लोगों का रश है वहाँ पे। क्या कहें अब इस बारे में। उम्मत की गुमराही का सामान यहाँ पर मुहैया किया गया, और रसूलुल्लाह की हदीस सकलैन मुतवातिर हदीस को पसे पुश्त डालते हुए, यानी यूँ कह सकते हैं कि अपने रसूलुल्लाह की उस वसीयत को पाँव तले रोनते हुए ये अफराद जमा होते हैं और जो काम यहाँ पर वो करते हैं। और दूसरी तरफ मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि रसूलुल्लाह अभी इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन व तदफ़ीन भी अभी नहीं हुई, और ये लोग सारे यहाँ पे जमा हो गए खिलाफत को गसब करने के लिए। ये जी इस मकाम पे सारे जमा हुए थे, रसूल के यार जो यार कहते थे, लेकिन एंड टाइम पे गायब नज़र न आया आपको। जी साकिब भाई यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं आपको एक रास्ता दिखाऊं जो गुमराही का रास्ता है। जी जी इस तरफ ध्यान करें, ये जा गए, वो सामने देखिए। अभी दिखा देते हैं। ओ वाह, मदखल तरीक़ है अभी बकर सिद्दीक, हाँ। हाँ से बकर का रास्ता। ये सब गुमराही के रास्ते निकल गए। और हमने गुमराही के रास्ते पे नीचे दबा रखा है। क्या बात है, क्या बात है, छक्का लग गया जी, छक्का। हम इस तरफ से नहीं जाएंगे, हम इस तरफ से नहीं जाएंगे। अब इसके बाद सुना दे